اللہ والو اب بھی جو حالات ہمارے اوپر طاری ہیں یا اللہ رب العزت کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس وقت امت بالخصوص پاکستانی قوم اس قدر پریشان ہے اور اس کا ایمان اتنا ڈگمگا رہا ہے کہ اسے کوئی رستہ نہیں مل رہا، اور یہی اندیشہ یا خدشہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ جو حالات آج پاکستانیوں کے اوپر ہیں، اگر یہی حالات رہے تو لوگ دین سے نہ نکلنا شروع ہو جائے، دین سے نہ نکلنا شروع ہو جائے۔ لوگ بیماریوں سے اور بالخصوص جادو سے اتنے اکتائے ہوئے ہیں کہ عاملین کو لاکھوں روپیہ دے دے کے علاج کرواتے ہیں، وہ کچھ افاقہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ نظام چل پڑتا ہے، پھر وہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اللہ والو کسی کو اللہ رب العزت نے کروڑوں بھی دیے ہیں، اربوں بھی دیے ہیں، تو اس کام کے لیے تو وہ خرچ کرنے پہ راضی نہیں ہوگا، پھر تکلیف الگ ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تہجد میں اٹھ کے، تہجد کی نماز میں اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ والو جو بندہ تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور اس کی بگڑی نہیں بن رہی، تو آپ تصور کرو اس کے اوپر مایوسی کا کیا عالم ہوگا، وہ شخص کتنا مایوس ہو چکا ہوگا۔ اس میں ایک نقطہ ہے، میں وہ واضح کر کے پھر اگلی بات جو ہے وہ مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے اوپر اللہ والو جو پہلی وجہ ہے، جو حالات جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، وہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے اعمال ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے۔ جب ہمارے اعمال غلط ہو گئے، یعنی ہم گناہوں کی طرف بڑھ گئے، جب اعمال جو ہے وہ باطل ہیں، تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اسی طرح کے سخت آ رہے ہیں، گرفت کرنے والے آ رہے ہیں۔ جب اعمال درست ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی رحمت والے، آسانی والے، سلامتی والے، برکت والے، عافیت والے آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والو جب تک ہم اپنے اعمال پہ یعنی اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے، حالات بدل نہیں سکتے۔ جتنے مرضی وظیفے میرے بتائے پڑھ لو، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاؤ، جتنی مرضی دعائیں کر لو، جتنے مرضی تعویذ گلے میں پہن لو، لٹکا لو، دبا لو، جلا لو اور پلا دو، جو مرضی کر لو، حالات نہیں بدلیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جیسے تیرے اعمال ویسے میرے فیصلے۔ اب اللہ کی سنت کو کون بدلے؟ اللہ کے طریقے کو کون بدلے؟ تو اللہ کا طریقہ نہیں بدلنا، ہم نے بدلنا ہے۔ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ اللہ کی پالیسی بدل جائے گی، اللہ کا طریقہ بدل جائے گا، اللہ کی سنت بدل جائے گی۔ تو بدلنا کس نے ہے؟ ہم نے بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ تو اللہ والو پہلی بات کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ جب گناہوں سے توبہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ گے، زندگی سکھی ہو جائے گی۔ زندگی کیا ہو جائے گی؟ سکھی ہو جائے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ جو دیندار طبقہ وظائف پڑھتا ہے، جو دیندار طبقہ وظائف پڑھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھتا جاؤں، میرے کام ہوتے جائیں۔ ہے نا مسلمان کی مت ماری ہوئی، یعنی میں نے وظیفہ پڑھا، ہمسایہ مر جائے تو ہمسایہ مر جائے۔ میں نے وظیفہ پڑھا، میرے دکان کے سامنے دکان کھل گئی ہے، ان کا کاروبار کیوں چل پڑا، ان کا کاروبار بند ہو جائے۔ میں وظیفہ پڑھوں تو دکان بند ہو جائے ان کی۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، میں کہتا ہوں گورنر کی طرف میری بیٹی کی شادی ہو جائے، سب اونچے کار ہو جائے، یعنی اپنی اوقات سے بڑھ کے میں مانگ رہا ہوں، تو میں وظیفہ پڑھوں تو میرا کام ہو جائے۔ میں نے سڑک پہ لینڈ کروزر گاڑی جاتے دیکھی، میں نے کہا یار اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو وظیفہ ٹھوک دو۔ اللہ والو ہم اللہ سے بعض دفعہ وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی یا نامناسب ہوتی ہیں، پھر جب اللہ وہ ہمیں نہیں دیتا تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ اب ایک خاتون نے آج مجھے میسج کیا، حضرت صاحب آپ نے مجھے فلاں پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا تھا، الحمدللہ سارے کام اس سے ہو گئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میں ایک دعا مانگتی تھی، وہ تو قبول ہوئی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ آپ کو نہیں؟ یعنی بے شرمی چھوٹا لفظ ہے، بے شرمی
چھوٹا لفظ ہے، یہ اور لفظ نہیں ہے کہ میں ممبر رسول پہ بول سکوں۔ اس درجے کی بے شرمی ہمارے اندر آ چکی ہے کہ اللہ نے تیرے سارے کام سیدھے کر دیے ہیں، تو اب اللہ تیری دعاؤں کا پابند ہے کہ تو جو مانگتی جائے گی اللہ تجھے دیتا جائے گا۔ اب تو کہے کہ میری بیٹی کی شادی بادشاہ کے گھر میں ہو جائے، اور اگر اللہ وہاں کروا دیتا ہے تو کیا بادشاہ کے ساتھ نباہ کر لے گی؟ نباہ ہو جائے گا۔ تو بسا اوقات اللہ والوں ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو بعد میں ہمارے لیے وبال جان بن جانا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا اور اللہ اس دعا کے صدقے کچھ اور عطا کر دیتا ہے، اور ہم کیا انا بنا لیتے ہیں، ضد بنا لیتے ہیں، نہیں اے ہی لینا ہے، اے ہی لینا ہے۔ تو جبکہ میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اللہ بولو جب دعا مانگو تو اس میں اپنے آپ کو مطمئن رکھو کہ اللہ قبول کرے گا تو تبھی بھی میرے لیے بہتر ہے، اور اگر اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ کچھ اور مجھے عطا کر دیتا ہے تو تب بھی میرے لیے بہتر ہی ہے، کیوں اللہ سے بہتر کوئی اور میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ سوچ ہو جائے گی، یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہو گے، تو پھر ٹینشن ہوگی نہیں، وظیفے بھی نہیں پڑھنے پڑیں گے، وظیفے بھی نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ اور جب ہم یہ سوچ بنا لیں گے کہ ہم نے ادھر اپنا بیٹا بیان ہے جو ہونڈا سیوک گاڑی دیں گے، پھر نہ ہونڈا سیوک گاڑی ہوگی، پھر وہ وقت گزر جائے گا، پھر ماشاءاللہ آ کے یہاں روتے ہیں حضرت صاحب کوئی سٹپنی دے دے یوتھے دین بھی تیار ہے گی، کیوں شوکت صاحب؟ پھر جب بال سفید ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہاں آ کے دعائیں کرواتے ہیں، چلو حضرت صاحب گڈی نہیں دین دے تو موٹر سائیکل ہی دے دینا، چلو موٹر سائیکل نہیں دین دے مڑگاڑ ہی دے دینا، کوئی نشانی دین دے صحیح، چلو کچھ بھی نہیں دیتے لارا ہی دے دینا۔ تو پھر اتنا معیار گر جاتا ہے، بس عمر 30 سال سے اوپر جانے کی دیر ہے۔ تو اللہ والو جب اتنا ذلیل ہو کہ اللہ کی ماننی ہے تو شروع سے مان لو، 24-25 سال میں بیٹی کی شادی کرو، اپنی زندگی میں ان کی خوشیاں دیکھو، 35 سال تک بے شرم بن کے ضدی بن کے انتظار کرتے رہو گے، ہونا پھر بھی وہی ہے جو اللہ چاہے گا، ہونا پھر بھی وہی ہے۔ اے بندے ایک تیری رضا ہے ایک میری رضا ہے، تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دے، پھر وہ ہوگا جو تیری رضا ہے۔ اگر تو اپنی رضا پہ ضد بنا کے رہا، اٹکا رہا، تو میں تجھے تیری رضا میں تھکا دوں گا، آخر ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے۔ یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، ہونا وہی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ تو پہلے دن ہی ہم دعا مانگ لیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ میری بیٹی کا میرے بیٹے کا رشتہ وہاں کروا دے جہاں تیری رضا ہے، اور ہمارے لیے وہ رستے آسان کر دے، ہم وہاں پہنچ جائیں یا ان کو ہمارے تک پہنچا دے۔ مجھے بتاؤ جب یوں دعا کرو گے کوئی پریشانی رہ جائے گی؟ بیماری ہے تو دعا کرو اے اللہ ہمارے مریض کو شفا دے دے، یا اللہ جہاں اس کی شفا ہے ہمیں وہاں پہنچا دے، یا شافی کو یہاں پہنچا دے، تو کوئی پریشانی ہوگی اللہ آسانیاں کر دے۔ کاروبار کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگے یا اللہ جو کاروبار ہمارے لیے بہتر ہے، جہاں ہمارا رزق لکھا ہے، اے اللہ وہ کاروبار ہمیں عطا کر دے۔ پھر اللہ مچھلی کا کاروبار دے، اللہ مچھلی کا کاروبار دے، اللہ برائلر کا کاروبار دے، اللہ کپڑے کا کاروبار دے۔ اب آپ ضد لگا کے بیٹھ جائیں نہیں منڈا جیڑا ہے وہ اسی تحصیلداری پرتی کرانا ہے، تو منڈا سائیکل سٹینڈ تے کھلون دے قابل بھی نہ ہوئے، تو مانگنا کیا ہے؟ منڈا تحصیلدار ہونا چاہیے۔ تو اللہ بولو یہ جو ہماری کم بختیاں ہیں انہوں نے ہماری زندگی کے اندر تلخیوں کو بڑھا دیا ہے اور ہم پریشان ہیں۔ پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، ڈبا پیروں کے پاس جاتے ہیں، جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی لٹا دیتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے تشخیص کے حوالے سے باتیں عرض کی ہیں، وہ تمام حضرات اللہ والو جو وظائف کر کر کے پیروں کے پاس فقیروں کے پاس تویز جلا کے پلا کے لٹکا کے دبا کے تھک چکے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے فقیر کے کہنے پہ ایک عمل چھوٹا سا بتا رہا ہوں، وہ کر لو، پھر خود یہاں بیٹھ کے کہو گے کہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی نسبت سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کل جس طرح باقی علاقوں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، اپنے علاقے کے مطابق آپ دیکھیں گے
ملتان کے اندر 3:35 پہ 3:35 کے بعد فجر کی اذانوں کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اپنی مسجد کے مطابق یا آپ جس علاقوں سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں تو اپنے وہاں مقامی وقت کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ فجر کتنے وقت پہ ہوتی ہے یا کتنے بجے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہاں فجر ہوتی ہے 4 بجے. تو اس سے 20 منٹ پہلے جو وقت ہے وہ طلوع صادق کا ہوتا ہے. اس کے بعد طلوع فجر شروع ہو جاتی ہے. تو آپ حضرات آدھا گھنٹہ پہلے، کتنی دیر پہلے، یعنی 4 بجے آپ کے ہاں اگر فجر ہوتی ہے تو آپ 3:30 بجے مصلی پہ آ جائیں. یعنی 10 منٹ اور پہلے اٹھ جائیں، وضو کر لیں اور 3:30 بجے مصلی پہ آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں یا تہجد کی نیت کر لیں. بات سمجھ آ گئی؟ 2 نفل پڑھنے ہیں. ان نفلوں کے اندر جو سی مرضی صورت پڑھیں، جو آپ کو آتا ہے اپنے طبیعت کے مطابق پڑھیں. اس کے بعد اللہ والو 41 بار، کتنی بار؟ 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے. اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے جب پڑھنے لگے تو پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے. اپنے اوپر دم کریں اور پانی کے اوپر دم کریں. کر کے اس کی جب آپ فارغ ہوں گے آرام سکون کے ساتھ، ابھی بھی کم از کم 10 منٹ 12 منٹ ہوں گے. تو میں نے کیا بات کہی کہ فجر کی اذان سے، یعنی آپ کے ہاں اگر 4 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ 3:20 پہ اٹھ جائیں. 10 منٹ میں آپ ٹوائلٹ ہو لیں، واش روم وضو وغیرہ بنا لیں اور 3:30 بجے مصلی پہ آ جائیں. تو 2 نفل پڑھ لیں، تحیۃ الوضو کی نیت سے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے، صلاۃ الحاجت کی نیت سے یا تہجد کی نیت سے. 2 نفل پڑھ کے آپ نے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ. 41 بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ. اول و آخر 7 بار درود پاک اور پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں. اس پانی پہ دم کریں، اپنے آپ کو دم کریں. وہی پانی سارا دن پینا ہے. اگر کاروبار کی مالی بندش ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے، وہی پانی اپنے کاروبار کی جگہ پہ لے جائیں، وہاں جا کے اس کے چھینٹے ماریں. گھر میں بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، رنجشیں ہیں، یہی پانی اپنے گھر میں چھڑکیں. گھر میں کوئی اور مریض ہے، والدہ مریض ہے، بیوی مریض ہے یا کوئی اور مریض ہے، یا جو بندہ پڑھنے والا ہے قاری ہے وہ خود ہی مریض ہے، تو یہی پانی سارا دن استعمال کرنا ہے. اسی سے دوائی کھانی ہے، اسی سے دوائی جو ہے وہ کھائیں، یا کوئی میڈیسن آپ لیتے ہیں تو وہ آپ استعمال کریں. اللہ بولو یہ 40 دن کا عمل ہے. کتنے دن کا عمل ہے؟ 40 دن کا. یہ 40 دن کا عمل کریں انشاءاللہ العزیز. اگر جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، بندش ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد کی نافرمانی ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اللہ سب سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنی فجر کی نماز پڑھیں اور آپ کے جو معمولات ہیں، سونا ہے تو سوئیں، کاروبار پہ جانا ہے تو کاروبار پہ آپ جائیں. تو اللہ بولو یہ اتنا آسان عمل ہے، سوکھا عمل ہے. فجر کی نماز کون کون پڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ نہ کرے آپ کی فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، انسان رہ جاتی ہے، تو پھر یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے. جو ہی اٹھیں سو کے فوراً کر لیں، جو ہی اٹھیں سو کے آپ یہ عمل کر لیں. اور اگر بالفرض کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھ تو کھل گئی لیکن اب لیٹ ہو گئے، یعنی 3:30 نہیں 3:45 ہو گئے، تو پریشان نہیں ہونا. پھر آپ کیا کریں گے؟ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں پڑھ لیں گے. یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے. 41 بار پڑھنا کتنے منٹ کا ہے؟ 5 منٹ کا عمل ہے صرف. تو اسے ٹینشن نہیں لینی. جو سنتیں ہوتی ہیں اور فرض ہوتے ہیں ان کے درمیان میں 25 منٹ ہوتے ہیں. آپ آرام سے جو ہے وہ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں موقع 2 اور اس کے بعد 5 منٹ کا وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پریشان نہیں ہونا. یعنی یہ دونوں رعایتیں میں نے ساتھ اس لیے دی ہیں کہ چھٹی نہیں کرنی. جس عمل کے اندر ناغہ آ جاتا ہے وہ عمل فاسد ہو جاتا ہے، اس عمل کا پھر نفع نہیں رہتا. اسی عمل کی بعض دفعہ رجت ہو جاتی ہے، نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن جو عمل کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ تہجد کا.
جو 2 رعایتیں میں نے دی ہیں وہ کس لیے دی ہیں کہ چھٹی نہ کرو، ناغہ نہ کرو. اس لیے وہ تمام حضرات جو مریض آئے ہوئے ہیں، یعنی اپنی بیماری لے کر آئے ہوئے ہیں، جادو کی شکایت لے کر آئے ہوئے ہیں، مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہوئے ہیں، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، یعنی لا علاج بیماری ہے، کسی طرح کے بھی مسئلے کے اندر آئے ہیں یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، ان سب کے لیے اللہ والو یہ تحفہ ہے. ان سب کے لیے یہ تحفہ ہے. تہجد کے وقت کتنی بار؟ 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 بار درود پاک اول و آخر. اگر تہجد کا وقت خدا نہ خواستہ نکل جائے تو فرضوں اور سنتوں کے درمیان پڑھ لینی ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی دن فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، صبح 7 بجے 8 بجے 9 بجے جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں تو فوراً اس وظیفے کو کر لینا، چھٹی نہیں کرنی. 40 دن اس کو بغیر ناغے کے کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. اب یہاں ایک نقطہ ہے، جب یہ عمل خواتین کریں گی تو ظاہری بات ہے پھر ان کے ایام کا وقت شروع ہو جائے گا. تو خواتین کا میں کئی بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ یہ علاج ہے. اس کو قرآن کی تلاوت سے کی نیت سے عام دنوں میں پڑھیں گے تو نفع ہوگا، ثواب ہوگا، لیکن جن دنوں میں ایام ہوں چھٹی نہیں کرنی. یہ علاج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے. یہ تلاوت نہیں ہے، زبانی آپ کو آتی ہے. اسی وقت پہ بیٹھ کے اس وظیفے کو کر کے پانی پئیں. کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اسے پلائیں. چھٹی نہیں کرنی. صرف چھٹی کس بات کی ہوگی کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے اور فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. وظیفے کی چھٹی نہیں ہے. تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سننے انہیں بھیجا.